والدے محترم میرے مولا تو انہیں معاف کر کے ہمیشہ ان کی ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ میلاد محفل میں بیٹھنے کا جو طریقہ ہے، اس طریقے کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ اپنی جگہ پہ اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھیں، کیونکہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، اور اس کے محفل میں بیٹھنے والا آدمی بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات خوش نصیب ہیں جو سرکار کی میلاد میں بیٹھے ہیں۔ اس لیے اپنے ذہن کو، اپنی فکر کو سکون و اطمینان کے ساتھ آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں۔ میں نے ابھی آپ حضرات سے سلام کیا اور آپ نے جو جواب دیا، آپ کو معلوم ہے سلام کرنا کیا ہے؟ سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ جب میلاد خوانی ہوتی ہے تو میلاد میں آنے والا شخص صرف بچے ہی آتے ہیں، اور کتنی خوش نصیبی ہوتی، یعنی کتنی خوشی ہوتی، مسرت ہوتی جب ان کے والد محترم یہاں تشریف لاتے۔ بڑے افسوس کی بات۔ تو سلام کرنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے، اور جواب دینا واجب ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ آقا فرماتے ہیں اے صحابہ، میں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو تو تمہارے درمیان محبت بڑھے، اور وہ یہ ہے کہ سلام کو آپس میں رواج دو، یعنی سلام کو آپس میں درمیان میں پھیلا ہو، آقا فرماتے ہیں۔ اور پھر آقا فرماتے ہیں السلام قبل الکلام، جب تم بات چیت کرو تو اس سے پہلے سلام کر لیا کرو۔ سلام محبت کا ایک طریقہ ہے، ایک ذریعہ ہے سلام۔ آج انسان سلام کرنے میں بہت کتراتا ہے کہ نہیں؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج جو مدرسے کا جو چندہ ہوتا ہے کہ نہیں، جب کوئی عالم دین آپ کے دروازے پہ تشریف لاتے ہیں اور وہ سلام کرتا ہے تو رسید نہ کاٹنے کے ڈر سے لوگ سلام کا جواب ہی نہیں دیتے، ہے کہ نہیں؟ اور سرکار فرماتے ہیں البادئ بالسلام بریء من الکبر، جس نے سلام میں پہل کیا وہ غرور اور تکبر سے پاک ہے۔ سلام میں پہل کرنے والا غرور و تکبر سے پاک ہے، یہ سرکار فرماتے ہیں۔ اور سلام کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ اللہ بتاتے ہیں، آقا فرماتے ہیں جو سب سے پہلے سلام کرے گا وہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگا، ہے کہ نہیں؟ سلام کی بہت بڑی فضیلت، اور ہم لوگ اس کام سے، اس بات سے بہت پیچھے ہیں، پس پشت اپنے آپ کو رکھے ہیں۔ آقا نے بارہا سلام کا ذکر فرمایا ہے، اس لیے میں پھر سے سلام کر رہا ہوں، آپ محبت سے جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار جناب احمد مجتبی محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیجیے، پڑھیے آواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف آج جمعہ کی نماز میں آپ نے فضیلت بھی سنی، لیکن عجیب معاملہ ہے کہ میں نے کہا درود شریف پڑھیے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ دیتے
تو یہ آقا پہ درود ہو جاتا، سبحان اللہ۔ لیکن آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم بھی کتنے لوگ نہیں کہے ہوں گے؟ کون ایسا بد نصیب انسان ہوگا جو کل قیامت میں آقا کے قریب ہونا پسند نہیں کرے گا؟ ہے کہ نہیں؟ کون ایسا بد نصیب شخص ہوگا جو کل قیامت کے دن آقا کے قریب ہونا پسند نہیں کرے گا؟ آقا فرماتے ہیں اول الناس بیوم القیامہ اخسرہم علی صلاۃ، قیامت کے دن میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑتا ہوگا، جو سب سے زیادہ آقا پر درود پڑھنے والا شخص ہوگا وہ قیامت کے دن آقا سے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ پھر آقا علیہ السلام درود شریف کی فضیلت بتاتے ہوئے فرماتے ہیں، آج دیکھیے آج شادی ہو رہی ہے، شادی میں اگر کچھ لوگوں کو کھلائے صاحب خانہ اور کچھ لوگوں کو نہ کھلائے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب خانہ بخیل ہے۔ تو ہم لوگوں کے نزدیک بخیل وہ شخص ہے جو کھانے پلانے میں کمی کرے، لیکن آقا فرماتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث سنیے، آقا فرماتے ہیں البخیل الذی من ذکرت عنده فلم یصلی علی، بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ یعنی بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، وہ سب سے بڑا بخیل ہے۔ اس لیے درود پاک کی بڑی فضیلت ہے، تو درود شریف جو ہے محبت سے پڑھنی چاہیے، اور ہمارا عقیدہ بھی ہے، ہم اہل سنت و جماعت کے ماننے والے ہیں، ہم کو تو ہر وقت درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اس لیے ایک مرتبہ پھر مصطفیٰ اور ان کے اولاد پر درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی میں نے آیت کریمہ کی مقدس چھوٹی سی آیت کا تلاوت کا شرف حاصل کیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے ہن لباس لکم، یعنی ہن سے مراد عورتیں اور انتم سے مراد مرد، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم یعنی عورت مرد کے لباس ہیں اور مرد عورت کے لباس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے عورت جو ہے وہ مرد کے لباس اور مرد جو ہے عورت کا لباس، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ تو یہ شادی کی محفل ہے، بہت معزز محفل ہے، اور آقا فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے اور جس نے اس سے منہ پھیرا اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں۔ اب ایک طرف ذہن میں یہ حدیث رکھیے، دوسری طرف آقا فرماتے ہیں من لم یاخذ من شاربہ فلیس منا، یعنی جو مونچھ کو نہ کاٹے تو سرکار فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ جب انسان جوان ہوتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں اس کی شادی کب ہوگی، ہے کہ نہیں؟ آج تو انسان یہ سوچتا ہے کہ انسان سیٹل ہو جائے گا، یعنی کوئی کام کرنے لگے گا تب انسان اس کی شادی ہوگی، لیکن قربان جائیے آقا کائنات پر، آقا فرماتے ہیں جب انسان بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کر دیا جائے۔ ایک صحابہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں مفلس ہوں، میرے گھر میں محتاجی ہے، یا رسول اللہ اس کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ آقا فرماتے ہیں تم شادی کر دو۔ وہ صحابی رسول عرض کرتا ہے یا رسول اللہ جب میں اکیلا ہوں تو مفلسی کی زندگی گزار رہا ہوں، کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، شادی کرنے سے کیا ہوگا؟ تو آقا فرماتے ہیں تم شادی کر دو۔ جب 3 مرتبہ آقا نے فرمایا تو وہ صحابی رسول نے شادی کیا۔ شادی کرنے کے چند دنوں کے بعد اس کے گھر میں رحمتوں کا نزول ہونے لگا، برکتیں آنے لگی۔ آقا فرماتے ہیں جب تمہارے گھر میں برکتیں رک جائے، اور یہ نہیں کہ جب کسی شخص یعنی شادی نہ کرے تو اگر شادی مفلسی کی زندگی گزار رہا ہے اور غریبی کی زندگی گزار رہا ہے، اس کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، تو ایسا نہیں کہ وہ شادی نہیں کرے گا۔ شادی کرنے سے ہو سکتا ہے جو برکتیں رکی ہو اس لڑکی کی آنے کی وجہ سے آپ کے گھر میں برکت کا نزول ہونے لگے۔ تو آقا فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جس نے اس سے منہ پھیرا وہ مجھ میں سے نہیں۔ اب سنیے، آقا علیہ السلام ہے، مدینے کے تاجدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے. آقا فرماتے ہیں یا معشر الشباب من استطاعت منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج. پھر آقا فرماتے ہیں ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنه له وجاء. آقا کی حدیث سنیے. آقا فرماتے ہیں یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، تم میں جو نکاح کی استطاعت رکھے وہ نکاح کرے، اور جو نکاح کی استطاعت رکھے وہ نکاح کرے. آقا فرماتے ہیں، پھر آقا فرماتے ہیں نکاح کیوں کرے گا؟ تو آقا فرماتے ہیں فإنه اغض للبصر واحسن للفرج، یعنی نکاح جو ہے اپنے اجنبی عورت کی طرف سے نگاہوں کو روکنے والا اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہے. آقا دوسری جگہ پھر فرماتے ہیں، یعنی اسی حدیث میں فرماتے ہیں جو لوگ جو مہر دین ادا کرنے کی استطاعت نہ رکھے، جو غریب ہو محتاج ہو، تو آقا فرماتے ہیں فعلیہ بالصوم، وہ روزہ رکھے. جب وہ روزہ رکھے گا تو آقا فرماتے ہیں فإنہ لہ وجاء، روزہ شہوتوں کو توڑتا ہے، یعنی خواہشاتوں کو مٹاتا ہے. جب انسان روزہ رکھے گا تو شہوتیں ختم ہوگی، یعنی جو آپ سے گناہ ہوگا وہ گناہوں سے آپ دور رہیں گے. اس لیے آقا نے فرما دیا کہ جو غریب ہو اس کے لیے یہ ہے کہ جو امیر ہو، استطاعت رکھتا ہو، وہ نکاح کرے، اور جو مہر دینے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو آقا فرماتے ہیں فعلیہ بالصوم، وہ روزہ رکھے. روزہ سے خواہشات نفس مٹتی ہے. سبحان اللہ. آقا دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں. آقا کی حدیث سنیے، درود پاک پر دیجیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا کی حدیث، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ یہ حضرت ابن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے. آقا فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. آقا فرماتے ہیں دنیا کی ساری دنیا ایک متاع زندگی ہے، اور دنیا کی ساری دنیا ایک متاع زندگی ہے، اور دنیا کی بہترین متاع، بہترین پونجی، بہترین اثاثہ المرأۃ الصالحہ، یعنی نیک صالح عورت ہے. آقا فرماتے ہیں اگر آپ کی، آقا نے کیوں فرمایا المرأۃ الصالحہ، یعنی المرأۃ الصالحہ کا مطلب نیک عورت ہے. نیک عورت کا مطلب یعنی جب آپ کی عورت نیک ہوگی تو آپ کی اولاد اچھی رہے گی، آپ کی عورت نیک رہے گی تو آپ کا گھر اچھا چلے گا. لیکن آج حال یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی ذات بابرکات کا جب آپ ملاحظہ کریں گے، ان کی تاریخ، ان کی اوراق کو پلٹیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. آقا کائنات ہے، مدینے کی زمین ہے. آقا فرماتے ہیں جب چاند نکلا، عید کا چاند نکلا، آقا فرماتے ہیں اے فاطمہ کیا تو نے عید کا چاند دیکھا؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے وہ فاطمہ جب کل قیامت کے میدان میں، حشر کے میدان میں، جب فاطمہ الزہرا جب وہ پل صراط سے گزریں گی تو اہل محشر کو حکم ہوگا، اللہ حکم کرے گا اے محشر والو اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، کیونکہ حسن حسین کے والدہ محترمہ کا گزر ہو رہا ہے، اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو. آج فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پل صراط سے گزر رہی ہیں، وہ فاطمہ ہے. آقا فرماتے ہیں اے فاطمہ کیا تو نے عید کا چاند دیکھا؟ آقا علیہ السلام کی شاہزادی ہیں، آپ فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں اے والد محترم عید کا چاند تو نکلا ہے لیکن آپ کی بیٹی ایسی نہیں ہے جو عید کے چاند کو دیکھے. آقا تو جانتے تھے کہ یہ ایسا کیوں بول رہی ہے، لیکن آقا فرماتے ہیں اے فاطمہ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ فاطمہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ جب آج عید کا چاند نکلا ہوگا، آج جب عید کا چاند نظر آ رہا ہے تو تمام دنیا والوں کی نظر آج عید کے چاند پر ہوگی. تو جس چاند پر دنیا والے یعنی اہل دنیا کی نظر ہو، یعنی اس جو چاند عید کا نکلا ہے اس پر تمام غیر محارم کی نظر ہے، تو اس آپ کی بیٹی جو فاطمہ ہے اس کو یہ گوارا نہیں کہ جس چاند پر غیر محرم کی نظر ہو اس نظر میں آپ کی بیٹی کی نظر شامل ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. فاطمہ الزہرا کی ذات بابرکات کا ملاحظہ فرمائیے. آپ فرماتی ہیں یا رسول اللہ آپ